الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی زندگی کے اندر ہم اس بات کو بڑی اچھے طریقے سے محسوس کر سکتے ہیں، ہمارے تجربے کی یہ چیز ہے کہ انسانوں میں سے جب بھی کوئی اپنی پارٹی بناتا ہے، اپنا کوئی گروہ تشکیل دیتا ہے، اپنی ٹیم بناتا ہے، اپنا کاروبار سیٹ کرتا ہے، تو وہ اس میں اپنے خاص مطلب کے لوگوں کو اس کے اندر شامل کرتا ہے، جو اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے مطابق وہ افراد کو تلاش کرتا ہے اور ان کو اپنی ٹیم کا حصہ بناتا ہے۔ آپ کسی مثال کو سامنے رکھ لیں یا کسی بڑی مثال کو سامنے رکھ لیں، بڑی بڑی آرگنائزیشن بھی باقاعدہ ٹیسٹ لیتی ہیں، انٹرویو کرتی ہیں، ایک پروسیس کے اندر سے گزارتی ہیں کہ ہمیں اپنے مطلوبہ معیار کا بندہ چاہیے، ہر کسی کو نہیں رکھ لیتے۔ آپ نے فوج کے اندر جانا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے اندر کسی اونچے عہدے کے اوپر پہنچوں، تو ظاہر ہے ایک سسٹم اور نظام ہے جس کے اندر سے آپ کو گزر کر وہاں داخلہ ملے گا، آپ کا ٹیسٹ ہوگا، بلکہ صرف آپ کی مینٹل ایبلٹی کا ہی ٹیسٹ نہیں ہوگا، آپ کے جسم کا بھی ٹیسٹ ہوگا، وہاں وہ پورا میڈیکل چیک اپ بھی کرتے ہیں۔ آپ ایئر فورس میں جانا چاہتے ہیں تو وہاں بالخصوص آپ کی آنکھوں کا ٹیسٹ ہوگا کہ اس کو دور تک نظر آتا ہے یا نہیں آتا، اس کی نظر کمزور تو نہیں ہے۔ آپ کوئی تعلیمی ادارہ بناتے ہیں تو ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے کہ مجھے اپنے اس ادارے کے اندر ملازم رکھ لیجئے، تو آپ ایسے ہی نہیں کہہ دیتے ٹھیک ہے آ جاؤ،
آپ اس کو جانچتے ہیں، آپ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا جو میری مطلوبہ ضروریات ہیں، جو ریکوائرمنٹس میں چاہتا ہوں، وہ اس بندے کے اندر ہیں یا نہیں ہے۔ میں نے فزکس کا استاد رکھنا ہے، میں چیک کروں گا کہ اس کو فزکس پڑھانا آتی ہے یا نہیں آتی۔ اگر وہ انگلش کا بہت اچھا بھی استاد ہو تو میں کہوں گا نہیں، میری ریکوائرمنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مجھے فزکس کا ٹیچر چاہیے۔ مجھے اگر ایک مالی چاہیے اپنے گھر کے اندر پودوں کی جو ہے نا وہ نشو و نما کے لیے، تو ایک بندہ جو ہے جس نے MBA کیا ہو وہ آ جائے اپنی اپلیکیشن لے کے، میں کہوں گا جناب آپ کی تعلیم بہت اچھی لیکن میری ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ مجھے تو وہ چاہیے جو میرے پودوں کی حفاظت کر سکے۔ اس طرح آپ جتنا اس بات کو مرضی یا وسیع کر لیں، چھوٹی مثال سے لے کے آپ اس کو بڑی تک لے جائیں، ہر ایک کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ جو بندہ بھی کوئی کام کرنا شروع کر دیتا ہے، جب وہ اس میں اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو اپنا معاون بناتا ہے، اپنی ٹیم بناتا ہے، اپنے گروہ کے اندر شامل کرتا ہے، اپنی جماعت بناتا ہے، تو وہ ان کے اندر کچھ کوالٹیز کو دیکھتا ہے، وہ چیک کرتا ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ نے اپنی فیکٹری کے اندر ملازم رکھنا ہو، آپ چیک کریں گے اس کو کام آتا ہے یا نہیں آتا۔ بلکہ بعض لوگ اس سے بھی آگے چیزیں کہیں کسی جگہ پہ چیک کرنے والی ہوتی ہیں، بندہ شریف ہے یا نہیں ہے، بندے کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، بندے کا خاندان کیسا ہے، بندے کی تعلیم کیسی، یعنی مختلف حوالوں سے ہم اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق چیک کرتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے کام کا ہے یا نہیں ہے، یہ میری ٹیم کے اندر آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، یہ میری جماعت کے اندر، یہ میرے کاروبار کے اندر، یہ میری فیکٹری کے اندر، کیا یہ میری ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ ہر بندہ اس کا جائزہ لیتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب اپنی پارٹی کی سلیکشن کرتا ہے، جب اپنی جماعت کی سلیکشن کرتا ہے، جب اپنے پسندیدہ لوگوں کی سلیکشن کرتا ہے، تو کیا وہ الٹا بھی کر لے گا؟ کیا اس کے سامنے بھی کوئی اصول، کوئی ضابطے، کوئی طریقہ کار، کوئی SOPs ہیں کہ اس کے مطابق مجھے بندے چاہیے، یا وہ ہر ایک کو کر لیتا ہے؟ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، دنیا کے اندر پارٹیاں دو ہی ہیں، ایک اللہ کی ہے اور ایک شیطان کی ہے۔ تو اللہ کی پارٹی کے لوگ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کن لوگوں کو اپنا ساتھی بناتا ہے؟ اللہ کن لوگوں سے اپنا کام لیتا ہے؟ ان کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں، ان کے خصوصیات کیا ہوتی ہیں، وہ کن چیزوں کو دیکھتا ہے؟ ظاہر ہے ہمیں اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ میں اگر اللہ کی پارٹی میں شامل ہونا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے اندر کون سی خصوصیات پیدا کرنی ہوں گی کہ میں اللہ کی پارٹی کے اندر شامل ہو جاؤں۔ یہ سوچنا ہوگا نا۔ ظاہر ہے اگر اس دنیا کے وہ انسان جن کی عقلیں بہت چھوٹی ہیں، بہت چھوٹی عقل کا انسان، وہ بھی اپنے ساتھ کسی ایسے بندے کو شامل نہیں کرتا جو اس کے مطلوبہ معیار پہ پورا نہیں اترتا، تو کیا وہ احکم الحاکمین، وہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہر ارے گہرے کو اپنی پارٹی میں شامل کر لے گا؟ بغیر ٹیسٹ کیے شامل کر لے گا؟ بغیر جائزہ لیے شامل کر لے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ اس نے بھی کچھ SOPs بنائے ہیں، اس نے بھی کچھ کوالٹیز مقرر کی ہیں، اس نے بھی بتایا ہے کہ میں کن لوگوں کو پسندیدہ قرار دیتا ہوں، کن کو اپنی پارٹی میں شامل کرتا ہوں، کن کو نہیں کرتا۔
میری پارٹی کے اندر آنے والے لوگ ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین کسی اندھیرے کے اندر نہیں رکھتا، صاف واضح بتاتا ہے۔ اور یہ پتہ کہاں سے چلے گا؟ یہ اللہ کے قرآن سے پتہ چلے گا۔ یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، بلکہ جنہیں اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں، عباد الرحمن، رحمان کے بندے ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، اس قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اور ایک مقام پہ نہیں، جگہ جگہ کے اوپر یہ خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ لوگوں مجھے اس طرح کے بندے درکار ہیں، اس طرح کے بندے میری پارٹی کے اندر آ سکتے ہیں، اس طرح کے بندوں کے لیے میں نے جنت کے اندر مکانات تیار کر کے رکھے ہیں۔ اور جو لوگ ان خصوصیات کے حامل نہیں ہوں گے بلکہ دوسری چیزیں ان کے اندر ہوں گی، وہ میری پارٹی میں نہیں آ سکتے۔ میں ایسا بے انصاف نہیں ہوں کہ ہر ایک کو شامل کر لوں۔ جو ان خصوصیات کے اوپر پورا اترے گا وہ میرا ساتھی ہوگا، وہ میرا مددگار ہوگا، وہ میری پارٹی کے اندر شامل ہوگا، اسی کے لیے میں نے جنت بنائی ہے، دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ تو قرآن مجید ہمیں وہ کون سی خصوصیات بتاتا ہے؟ پہلی خصوصیت جس کے اوپر آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کیا اس انسان کی عقل کام کرتی ہے کہ وہ صحیح چیز کو دیکھ کر وہ حقیقت کو پالے، وہ حقائق کو دیکھ کر سمجھ جائے کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، یا اس کی عقل کام ہی نہیں کرتی کہ وہ سامنے دیکھتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اندھیرا ہے، رات ہو گئی ہے۔ کیا اس طرح کے ذہن کا آدمی تو نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین سب سے پہلے یہ کوالٹی چیک کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ دیکھتا ہے کہ ایک بندہ اس پوری کائنات کو دیکھتا ہے کہ اس کی ہر چیز ایک نظم کے مطابق چل رہی ہے، ایک ترتیب کے مطابق چل رہی ہے، اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے۔ کیا اس منظر کو دیکھ کر وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ اس کائنات کا نظام بغیر کسی کے چلانے کے چل رہا ہے، یا اس کائنات کا کوئی خدا ہی نہیں ہے، یہ اپنے آپ چل رہا ہے؟ کیا اس کا ذہن یہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا؟ پھر اسی طرح وہ انسان اس دنیا کو دیکھ کر، اس ماحول کو دیکھ کر کیا وہ یہ سمجھتا ہے، اس کی عقل یہ کام کرتی ہے کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والا جو ہے وہ ایک ہی خدا ہونا چاہیے؟ یا اس کا ذہن یہ کہتا ہے کہ نہیں، کو 8 10 15 20 40 50 خدا ہونے چاہیے؟ اس کا ذہن کیا کہتا ہے؟ وہ اس کائنات کو دیکھتا ہے، اپنی زندگی کے اوپر نظر دوڑاتا ہے، اس کا اپنا دل یہ کرتا ہے کہ اگر کسی نے جرم کیا اس کو سزا ملے، کسی نے نیکی کی ہے اس کو اس کی جزا ملنی چاہیے۔ تو ایک بندہ اگر 20 افراد کو قتل کر کے، لاکھوں افراد کو تہ کر کے وہ مر جاتا ہے، تو کیا اس کا ذہن پھر اپیل نہیں کرتا اس کو کہ یار کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے، کوئی ایسی زندگی ہونا چاہیے جہاں پہ اس بندے کو ان تمام افراد کے اوپر جو اس نے ظلم کیا تھا اس کا پورا پورا حساب دیا جا سکے، یا ختم ہو جانا چاہیے اس کو؟ آپ دیکھتے ہیں نا، یہ ہمارے بعض اوقات عدالتوں کے اندر یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ ایک بندے نے 5 قتل کیے ہیں، اس کو 3 مرتبہ سزائے موت۔ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ 3 مرتبہ سزائے موت؟ جب ایک دفعہ آپ نے سزا دے دی، اب تو اس کے اندر جان ہی باقی نہیں ہے، آپ دوسری مرتبہ اس کو سزا کیسے دیں گے؟
یہ اتنی سی بات بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ کہتا ہے میں اس کو اپنی پارٹی کے اندر شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جو اس کائنات کو دیکھتا ہے، یہ سورج اور چاند کے آنے کو دیکھتا ہے، یہ دن اور رات کی تبدیلی کو ایک مقررہ وقت پہ دیکھتا ہے، یہ موسموں کا تغیر اور تبدل دیکھتا ہے، یہ بارشوں کا آنا اور نہ آنا اس کو دیکھتا ہے، یہ ہواؤں کا چلنا وہ دیکھتا ہے، وہ سمندر کی روانی کو دیکھتا ہے، وہ کھیتوں کے اندر سے بیج کے اگنے کو دیکھتا ہے، لیکن نہیں جانتا کہ اس پورے نظام کو چلانے والا کون ہے، اس پورے نظام کو بنانے والا کون ہے، اور اس پورے نظام کے اوپر اختیارات رکھنے والا کون ہے۔ تو اللہ کہتا ہے ایسے بے عقل انسان کو میں اپنی پارٹی کے اندر شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میری پارٹی کے اندر شامل ہونا ہے تو پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ لیجئے، غیب سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو بندے کے بالکل دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اللہ غیب کے اندر ہے، لیکن اللہ کا وجود اس کائنات کا ایک ایک ذرہ بتا رہا ہے کہ وہ رب موجود ہے، وہ خدا موجود ہے۔ اب جس کو اس پوری کائنات کے اندر سے وہ خدا نظر نہیں آتا، اس کا مطلب ہے اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ اللہ کہتا ہے میری پارٹی کے اندر شامل ہونا ہے، میرے پسندیدہ بندوں کے اندر شامل ہونا ہے تو پہلے اپنی عقل کا امتحان دو۔ تم یہ تسلیم کرو کہ اس کائنات کا بنانے والا اور اس کائنات کا مالک وہ صرف اللہ ہے، وہ صرف ایک ذات ہے جو اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ تمہارا ایک ادارہ دو پرنسپلوں سے نہیں چل سکتا، تمہاری ایک فیکٹری دو مینیجروں سے نہیں چل سکتی۔ کمال ہے تمہیں اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کائنات پھر دو خداؤں سے چلے گی۔ اللہ نے قرآن کے اندر دلیل دی ہے یہ کہ تمہارا اپنا نظام جہاں پہ 3 4 5 بندوں کو اختیارات دے دیے جائیں، وہ نظام جو ہے وہ تلپٹ ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اس کائنات کے اندر کوئی ہر معاملے کا الگ خدا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو اس پوری کائنات کے اندر تم یہ نظم اور تنظیم اور نظم و ضبط نہ دیکھتے، وہ خدا آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے۔ یہ پہلا امتحان ہے جو انسان بندے اللہ رب العالمین انسان کا لیتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب۔ اور اسی طرح ایک اور سورت کے اندر، سورہ عصر کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میری پارٹی کے لوگ جو خسارے سے بچ جائیں گے ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں اللہ کے اوپر، اس کے رسولوں کے اوپر، اس کی اس دی ہوئی کتاب کے اوپر، اور آخرت کے اوپر اور ملائکہ کے اوپر۔ جو لوگ یہ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کی پارٹی کے اندر شامل ہونے کے لیے ان کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہ پہلی شرط ہے کہ اس بندے کا ایمان ہو۔ اس کے بعد دوسری چیز، پھر اللہ رب العالمین یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کریکٹر کا کیسا ہے، یہ اپنے کردار کا کیسا ہے۔ جس چیز کا یہ اقرار کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے، کیا اس کے اوپر یہ عمل بھی کرتا ہے؟ اس کا جسم کیا اس کی گواہی دیتا ہے کہ یہ ہے اس کا عقیدہ؟ یہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے کہ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ اس پوری کائنات کا مالک صرف ایک ہے، یہ اس کی زبان سے ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے، یہ اس کا ایمان ہے۔ اب کیا یہ ایمان اس کے اس جسم کے اندر داخل ہوا ہے کہ اس کا جسم یہ بتائے کہ ہاں یہ بندہ صرف ایک رب کو ماننے والا ہے؟ یا اس بندے کی زندگی ایسی ہے، کہتا تو ہے رب ایک ہے، لیکن اس دل کے اندر ہزاروں بت ہیں جن کی یہ پوجا کرتا ہے۔ انا کا بت ہے، برادری کا بت ہے، قبیلے کا بت ہے، اپنے عہدے اور منصب کا بت ہے، اپنے جاہ و جلال کا
جو ہے نا وہ بت ہے، اپنی دولت کا بت ہے، اپنی اولاد کا بت ہے، اپنی جاگیر کا بت ہے. کتنے بت ہیں جو اس نے اپنے دل کے اندر پالے ہوئے ہیں، اللہ دیکھتا ہے اس کو. وہ جو اس نے کہا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ میرے قائد اور رہنما ہیں، یہ اقرار کیا تھا اس نے اپنی زبان سے. کیا اس کا عمل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے رہنما وہی ہیں، یا اس کا عمل کوئی اور چیز دکھا رہا ہے؟ اسی کو اللہ رب العالمین نے نام دیا کہ وہ جو ایمان لانے کے بعد مطیع اور فرما بردار ہو جاتے ہیں، مسلم ہو جاتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں. اور اسی کو قرآن مجید نے دوسرے لفظوں میں کہا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان لاتے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس ایمان کے مطابق پھر ان کی زندگی کا ایک ایک عمل ڈل جاتا ہے. ان کی زندگی اور ان کا کریکٹر یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ کس چیز کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اگر ان کا جسم یہ اس گواہی نہیں دیتا، یعنی اتنے بودے کریکٹر کے وہ لوگ ہیں، زبان سے کچھ کہتے ہیں عمل کچھ ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے مجھے ایسے اہل ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھے ایمان کے بعد فرما برداری چاہیے، مجھے ایمان کے بعد عمل صالح چاہیے، مجھے ایمان کے بعد زندگی کا پورا نمونہ چاہیے کہ کیا اس کے مطابق تم چلتے ہو یا نہیں چلتے. اگر تم نہیں چلتے تو مجھے ایسے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں. ایمان اور عمل، ایمان اور اسلام، مجھے دونوں چیزیں چاہیے، صرف ایک کی ضرورت نہیں ہے. میری پارٹی کے اندر وہ آ سکتے ہیں جن کے اندر یہ دونوں چیزیں ہوں گی. اور اسی چیز کو آپ ایک اور انداز سے بھی سمجھیے. اللہ رب العالمین اس چیز کا بھی امتحان لیتے ہیں بندے کا، کہ ایک بندہ ایک چیز کی گواہی دیتا ہے کہ یہ صحیح ہے، تو پھر اللہ کہتا ہے میرا مطالبہ یہ ہے کہ تم اپنے عمل سے بتاؤ کہ تم اس صحیح چیز کے ساتھ ہو، تم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو یا نہیں ہوتے. تم کہتے ہو کہ سچ بولنا ٹھیک ہے، کیا سچے لوگوں کا ساتھ بھی دیتے ہو یا نہیں دیتے؟ کیا تمہارا عمل اس کے الٹ تو نہیں جا رہا؟ تم کہتے ہو دیانتداری اچھی بات ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، لیکن تمہاری زندگی ساری بددیانت لوگوں کے ساتھ گزرتی ہے، تو یہ کس بات کا اعلان ہے؟ یہ اس بات کا اعلان ہے جو تم زبان سے کہہ رہے ہو وہ صحیح نہیں کہہ رہے. اللہ نے تو دیکھنا ہے کہ تم ساتھ کس کا دے رہے ہو. تم جھوٹ کا ساتھ دیتے ہو، بدعہدی کا ساتھ دیتے ہو، ظلم کا ساتھ دیتے ہو، بے حیائی اور بے شرمی کا ساتھ دیتے ہو، اور زبان سے کہو کہ محمد رسول اللہ، مجھے اس اقرار کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں تو امتحان لیتا ہوں، دیکھتا ہوں. اور یہ ہمارا ایک عجیب سا ماحول بن چکا ہے، عجیب سے رویے بن چکے ہیں. اور یاد رکھیے اسلام کے اندر اس غلط کریکٹر کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایک بندہ ایک چیز کو سچ اور حق سمجھتا ہو اور پھر اس کا ساتھ نہ دے. اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ تاریخ اسلام کو پڑھ کے دیکھ لیں، لوگوں نے جس چیز کو حق سمجھا اپنا جان مال ہر چیز پھر اس کے اوپر قربان کر دی. اور یہ کیفیت منافقوں کی ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے، یہ صحیح ہے، یہ دیانتداری ہے، لیکن اس کا ساتھ نہیں دیتے. آپ کو یاد ہے جب بادشاہ نے پوچھا ابو سفیان سے کہ دیکھو یہ مجھے اطلاع آئی ہے کہ تمہارے علاقے میں کوئی ایک نیا نبی آیا ہے، وہ نبی کیسا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا وہ بہت شریف آدمی ہے، وہ بہت نیک آدمی ہے، وہ بہت اچھا آدمی ہے، وہ دیانتدار آدمی ہے. تو کہا پھر اس کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ اس نے پوچھا باقاعدہ پھر اس کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟
جب تم اپنی زبان سے اقرار کرتے ہو کہ یہ صحیح ہے تو پھر صحیح کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ یہ منافق لوگوں کی علامت ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایسے افراد ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے کہا کہ لوگو ذرا پہلے مجھے اس سوال کا جواب دو کہ کیا تمہیں میری سفید چادر کے اوپر کوئی دبا نظر آتا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے لوگوں نے کیا جواب دیا تھا؟ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے، آپ سچے ہیں، آپ شریف ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ اچھے ہیں، آپ بھلے آدمی ہیں، گواہیاں دی لوگوں نے۔ تو کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو پھر لا الہ الا اللہ۔ کہا یہ نہیں کہیں گے، یہ نہیں کہہ سکتے، یہ مشکل کام ہے۔ ہم زبان سے مان تو لیں گے کہ یہ صحیح ہے، لیکن اس کے اوپر ہمارا کریکٹر یہ گواہی دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ لوگ، اس طرح کے لوگ آپ کو ہر زمانے میں مل جائیں گے۔ میں چند دن پہلے کی بات ہے، ایک جگہ کے اوپر ایک پروگرام کے اندر میں بات کر رہا تھا جماعت اسلامی کی دعوت کے حوالے سے۔ میں نے کہا جماعت کے اندر یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ 8-10 میں نے چیزیں گنوائیں، اور میں نے کہا اس بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ آئیں جماعت کا ساتھ دیں۔ تو ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، کہیں بیرون ملک سے آیا تھا تازہ، اس نے مجھ سے ایک سوال کیا۔ اس نے کہا ایک سوال ہے میرا، یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں نا کہ آپ دیانتدار ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ کے سراج الحق کو یہ سرٹیفکیٹ بھی ملا ہے، آپ کے پاس وزارتیں نہیں ہیں، آپ نے یہ بھی ٹھیک کیا، یہ ساری آپ خدمت خلق کرتے ہیں، مانتے ہیں ہم، ساری اچھی چیزیں مانتے ہیں ہم، لیکن مجھے اس سوال کا جواب دیجئے کہ لوگ آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ لوگ آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا دیکھو یہ سوال آپ کو مجھ سے کرنا چاہیے یا یہ سوال مجھے آپ سے کرنا چاہیے؟ ذرا اس کے اوپر بھی غور کیجئے۔ کیا آپ مقتول سے یہ پوچھیں گے کہ اس کو قتل کیوں ہوا ہے وہ، یا آپ قاتل سے پوچھیں گے کہ تم نے جرم کیوں کیا ہے؟ کس سے پوچھنا چاہیے؟ ایک بندہ دن دہاڑے روشنی کے اندر کہتا ہے کہ سورج نہیں نکلا ہوا، آپ سورج سے لڑیں گے یا اس بندے کو کہیں گے کہ تم پاگل ہو؟ کس کو کہیں گے آپ؟ میں نے کہا جب مانتے ہو کہ ہم دیانتدار ہیں، ابھی تم نے کہا، جب کہتے ہو کہ تم باصلاحیت ہو، جب کہتے ہو کہ تم نظام کو چینج کر سکتے ہو، جب کہتے ہو کہ تم سب سے زیادہ لوگوں کی خدمت کرنے والی جماعت تمہاری ہے، میں نے کہا پھر سوال میرا بنتا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ یہ آپ کا کام ہے، اور یہ میرا سوال ہی نہیں ہے، میں آپ سے کہتا ہوں یہ قیامت کے دن بھی آپ سے یہی سوال ہوگا کہ جب کفر کی دین سے ٹکر تھی تو تم نے کس کا ساتھ دیا تھا؟ پاس خزانہ قوت کا کس مقصد کے اندر صرف کیا؟ اس وقت کہو گے کیا لوگو آنکھیں تو اٹھاؤ لب کھولو، کیا جواب دو گے اس وقت؟ یہ جواب دہی تم نے کرنی ہے۔ ہم نے جو جواب دہی کرنی تھی وہ یہ کہ ہم اخلاق اور کردار کے پیمانوں کو ثابت کر دیں دنیا کے سامنے، اور الحمدللہ ہم نے کیا ہے۔ اب یہ جواب دہی تم نے کرنی ہے۔ لیکن ہوتا یہی ہے، آپ اچھے لوگ ہیں، آپ دیانتدار ہیں، پیسے لے لیں لیکن ساتھ نہیں دیں گے ہم آپ کا۔ تو اللہ رب العالمین دیکھتے ہیں کہ یہ کس کریکٹر کے لوگ ہیں کہ جس چیز کو حق قرار دیتے ہیں، سچ قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ یہ اللہ رب العالمین نے دیکھنا ہے۔ اور آپ پوری امت مسلمہ کی تاریخ کو دیکھ لیں، اللہ نے یہ دیکھا ہے۔ اور اہل ایمان کی پہچان یہ ہے جب سارے ساتھ چھوڑ جائیں تب بھی وہ کہتے ہیں ہم حق کے راستے پہ کھڑے ہیں، ہم کھڑے رہیں گے اس کے اوپر۔ حضرت امام حسین نے یہی تو ثابت کیا تھا نا، یہ بھی پچھلا پورا مہینہ منایا آپ نے، یہی بات تو کہ حق کے اوپر کھڑے ہونا ہے، چاہے کوئی ساتھ دیتا ہے یا نہیں دیتا۔
باطل کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مظلوم کا ساتھ دینا ہے، دیانتداری اور سچ کا ساتھ دینا ہے، کسی بددیانت کے ساتھ، کسی چور کے ساتھ، کسی ڈاکو کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا، چاہے وہ برادری کا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العالمین اس کریکٹر کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں یہیں پہ اس بات کا اختتام، میں نے 8-10 چیزیں لکھی ہوئی تھی، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آگے بات کریں گے کہ اللہ کی پارٹی، اللہ دیکھتا ہے کہ مجھے کس قسم کے لوگ درکار ہیں، اور اس کے اوپر مجھے اور آپ کو سوچنا ہے، غور کرنا ہے، کیا وہ مطلوبہ خصوصیات ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ میں نے آج 2 چیزوں کا تذکرہ کیا کہ حق کو دیکھ کر کیا عقل اس حق کو تسلیم کرتی ہے یا نہیں۔ اللہ رب العالمین یہ امتحان لیتا ہے۔ جو پھر بھی کفر کے راستے پہ چلتا ہے، اللہ کہتا ہے چلتے جاؤ، ایک وقت آئے گا جب جہنم کی آگ کے اندر پھینک دوں گا۔ اور پھر دوسری چیز، جب ایمان لائے ہو تو تمہارے عمل کو، تمہاری زندگی کو، تمہارے کریکٹر کو یہ بتانا چاہیے کہ تم حق کے ساتھی ہو، تم حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو، تمہاری زندگی علامت ہونی چاہیے حق کی۔ یہ میں نے دیکھنا ہے۔ کچھ اور خصوصیات ہیں، انشاءاللہ پھر اس پہ بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔